تو جہنمیوں سے پوچھا جائے گا دوزخ میں آنے کا سبب کیا بنا؟ تو کہیں گے ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے، اور دوسری بات یہ کہیں گے کہ ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ دوزخ میں جانے کا دوسرا سبب کہ توفیق کے باوجود لوگ مسکینوں کا خیال نہیں رکھتے، اور تیسری بات وہ یہ کہیں گے کہ ہم لغو کاموں میں مشغول رہتے تھے۔ لغو کام، بےہودہ کام اس کو کہتے ہیں جس کا فائدہ کوئی نہیں۔ یہ بڑے بڑے سیانے لوگ گیمیں کھیلتے ہیں، سیانے لوگ، عقل مند لوگ، تو یہ جہنم میں جانے کا تیسرا سبب قرآن نے بیان کیا۔ لغویات، پھٹے پہ بیٹھ گئے، فضول بات شروع کر دی، بھئی اس سے بہتر تھا تو قرآن مجید کی تلاوت کرتا۔ ایسے ہی بلا وجہ لغویات ہیں یہ ساری۔ میں منع نہیں کرتا کھانا کھانے کے لیے کبھی ضرور جائیں، لیکن یہ ماحول ہی بنا لینا کہ آج تجھے پارٹی ہے تو کل مجھے پارٹی ہے تو پرسوں اس کو پارٹی ہے، تو یہ شغل میلہ ہر وقت کا، مسلمان کے پاس تو اتنا وقت ہی نہیں۔ ایک دوست مجھے کہنے لگے کہ میں آج کل بڑا بور ہو رہا ہوں، تو میں نے کہا تو اصل میں فارغ ہے، ورنہ ہمارے پاس تو ٹائم ہی کوئی نہیں بور ہونے کا۔ بندہ مطلب کو فرصت ملے تو بور ہو نا، پتہ نہیں کہاں سے لوگ ٹائم نکال لیتے، اب بور بھی ہو لیتے۔ تو آپ فارغ، لغویات سے بچے۔ لغو کام کرنا جہنم میں جانے کا تیسرا سبب ہے، یہ قرآن مجید نے اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 42 میں ارشاد فرمایا۔ اور چوتھے نمبر پر کہیں گے ہم قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے کہ موت ہمارے سر پہ آ گئی۔ یہ چار کام ہے جو جہنم میں جانے کا سبب بنیں گے۔ نماز نہ پڑھنا، پہلا کام مسکین کو کھانا نہ کھلانا، اور تیسرا لغو اور فضول کاموں میں مشغول رہنا، بالکل کسی کوئی فائدہ ہی نہیں، وہ کام کرتے رہنا، بالکل بے معنی بے مقصد کام کرنا۔ اور چوتھے نمبر پہ کہیں گے کہ ہم قیامت کے دن کو، آج بھی کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ مریں گے تو دیکھی جائے گی، مثلا کیا دیکھ لیں گے آپ؟ اتنی بڑی جرت، اتنی بڑی، اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ القیامہ شروع ہو جاتی ہے جی اس سے آگے۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں جو آخرت کے منکر ہیں، اللہ تعالیٰ نے قسم ذکر فرما کے ارشاد فرمایا، کیا انسان نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ہم مرنے کے بعد اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے؟ کیوں نہیں، ہم اس بات پر قادر ہیں کہ ان کی انگلیوں کے پورے جیسے پہلے تھے ویسے ہی بنا دیں گے، یعنی انگلیاں تک تمہاری جمع کر لی جائیں گی، انگلیاں تک۔ قیامت کے دن تمہیں کسی کی قبر کھلی تو اس کو دیکھا کہ ہڈیوں کا پنجر بن گیا، لیکن اللہ اسے بھی قیامت میں جمع فرمائے گا دوبارہ سے۔ اور وہ مثال میں تیسرے چوتھے پارے میں دے چکا ہوں، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جانوروں کا، پرندوں کا قیمہ کر کے رکھا تھا اور کہا پکاریے، تو وہ سارے اپنے پروں پر دوڑتے ہوئے حاضر ہو گئے تھے۔ آگے سورہ دہر شروع ہوتی ہے، سورہ دہر، یہ 29واں پارہ ہے، اور اس میں صورتیں اگرچہ چھوٹی چھوٹی ہیں پر کیا بات ہے سب صورتوں کی۔ ہر سورہ مبارکہ بڑی اپنے اندر امتیازی شان رکھتی ہے۔ سورہ دہر میں فرمایا حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، فرمایا بے شک گزرا ہے انسان پر زمانہ ایک ایسا کہ جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا۔ ایک وقت تھا کہ جب کوئی اس کا ذکر تھا کہ نہیں، وہ وقت بھی جب نہ نام تھا نہ ولدیت تھی۔ پھر دنیا میں آ کے لوگ سمجھتے ہیں کہ میں اٹھتا ہوں تو زمانہ اٹھتا ہے، میں بیٹھتا ہوں تو زمانہ میری وجہ سے نظام چلتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، تیرا تو ذکر ہی کوئی نہیں تھا، تو جانتا ہی کوئی نہیں تھا، یہ تو رب نے تجھے پیدا کیا ہے۔ اب تو سمجھتا ہے کہ میں کوئی چیز ہوں۔ بڑے بڑے لوگوں کی قبروں پہ جاؤ، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی نہیں۔ وہ جو کہہ دیتے تھے تو قانون بنتا تھا، قانون جن کے سائن کرنے سے لوگ پھانسی سے بچ بھی جاتے تھے اور پھانسی لگ بھی جاتے تھے، آج ان کا جاننے پہچاننے والا کوئی نہیں۔ تو انسان نہ بھول جاتا ہے۔ ایک دور وہ بھی ہوتا ہے جب بس میں بیٹھنے کو جگہ کوئی نہیں دیتا، اور ایک دور وہ بھی ہوتا ہے کہ درجنوں کاریں لے کے لوگ گلیوں میں کھڑے ہوتے ہیں۔ انسان کو سارے وقت یاد رکھنے چاہیے، اسے بھولنا۔ حضور علیہ السلام اکثر فرمایا کرتے تھے کہ میں تو اس ماں کا بیٹا ہوں جو گوشت کے خشک ٹکڑے کھا کے بھی گزارا کر لیتی تھی، گوشت کے خشک ٹکڑے کھا کے بھی گزارا کر لیتی تھی۔ اور حضرت عمر فاروق کی زبان پر یہ جملہ ساری عمر رہا کہ میں اونٹ چرانے والے کا بیٹا ہوں،
یعنی ساری زندگی رہا. لوگ بھول جاتے. محمود غزنوی نے ایاز کو بڑا نوازا. لوگوں نے شکایت کی کہ ایاز تو آپ سے تحفے لے لے کے تو جنگل میں جمع کر رہا ہے دولت. محمود کہنے لگے تمہیں کیسے پتا؟ کہنے لگے عصر کے بعد کہاں جاتا ہے روز، پتا ہے؟ لگا نہیں. تو کہا پھر آپ کو آج تک یہ نہیں پتا کہ عصر؟ محمود کہنے لگے واقعی یار اس نے کبھی بتایا نہیں عصر کے بعد کہاں ہوتا ہے. عصر کی نماز پڑھ کے محمود ایاز کے پیچھے پیچھے گئے تو جنگل میں جا کے نا ایک جھونپڑی اندر سے کنڈی لگا لی. سپاہی ساتھ تھے. محمود نے غصے سے دروازہ بجایا، کھٹکھٹایا. ایاز نے جھٹ سے دروازہ کھولا. محمود دھکا دے کے اندر گئے تو دیکھا تو ایک پھٹی ہوئی چٹائی، ایک پرانا کرتا، ٹوٹے ہوئے جوتے، ایک پگڑی اور تھوڑا سا نا سامان ہلکا پھلکا بکھرا پڑا ہے. یہ کیا ہے؟ کیوں آتے ہو یہاں؟ بتایا کیوں نہیں؟ تو ایاز کہنے لگے بادشاہ میں یہاں نا روزانہ اپنی اوقات یاد کرنے آتا ہوں. کیا مطلب؟ کہنے لگے جب میں تیرے پاس آیا تھا تو یہ والا میں نے پہنا ہوا تھا لباس، یہ میرے گھر کی کل مالیت تھی. تو بادشاہ ہے، آج اگر تو ناراض ہو جائے تو کون پوچھ سکتا ہے؟ میں روز آ کے اپنی اوقات یاد کرتا ہوں کہ دوبارہ اگر یہاں آنا پڑے تو مجھے مشکل نہ ہو. ملا رومی سے کسی نے کہا تھا خشیت کیا ہوتی ہے؟ تو آپ فرمانے لگے ایک مانگنے والی سے ایک بادشاہ نے نکاح کر لیا تھا. مانگتی تھی، بادشاہ کو پسند آ گئی، شادی ہو گئی تو سارا دن روتی تھی، سارا دن روتی تھی. تو اس کی کنیزیں اس سے کہنے لگی کہ بس بھی کر، اللہ کا شکر بھی ادا کر، اتنا تجھے اللہ نے نواز، تو روتی رہتی ہے. تو کہنے لگی اس لیے نہیں روتی اس لیے ہوں کہ میں اس قابل نہیں تھی اور ڈرتی اس بات سے ہوں کہ کہیں میرا سائیں ناراض نہ ہو جائے. میں تے گلیاں دا روڑا کوڑا، میں گلیاں دا روڑا کوڑا تے مینو محل چڑھایا. ایک میرا سنگی نا بڑا مہنگا سویٹر لے آیا میرے لیے، کچھ زیادہ ہی مہنگا تھا وہ. میں نے اسے کہا یار یہ رکھ لے تو. کہنے لگے ہم لے آئے ہیں تو بس قبول کریں. تو میں نے کہا میری اماں نا کروشیے سے میرے لیے سویٹر بناتی تھی، کروشیے کی ٹوپی. پتہ نہیں کروشیے کا بھی نئی نسل کو پتہ ہو کہ نہ ہو. تو وہ اماں جی نے بنا کے دیا تو پھر اس کے بعد میرے چھوٹے بھائی نے بھی پہنا، پھر میرا ایک بھانجا لے گیا چھوٹا، اس نے بھی پہنا. تو وہ اتنا مزیدار ہوتا تھا، اتنا شاندار ہوتا تھا کہ جو دھاگے اس میں لگے ہوئے تھے وہ دوبارہ کسی اور جگہ نظر، وہ کہیں اور میسر. تو اپنی اصل جو ہوتی ہے اس کا خیال رکھیں، اس کا دھیان کریں، اس پر توجہ کریں، اس پر ضرور غور کریں. یہ بڑی اہم بات